اندر قیام کرتے تھے، صحابہ رضوانullah علیہم اجمعین بھی قیام کرتے تھے، اور قیام کرنا رمضان المبارک کی راتوں کا بہت بڑی عظمت کا باعث ہے، اجر اور ثواب کا باعث ہے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کی بخشش کا اللہ رب العالمین نے اس کو ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ قیام ہمارا اللہ کے نبی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم قیام اللیل رمضان المبارک میں اللہ کے نبی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا قیام کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی راتوں کی قیام کی تعداد کتنی ہوتی تھی؟ پیارے پیغمبر کی کئی صحیح احادیث کے اندر اس کی صراحت موجود ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں راتوں کو کتنا قیام کرتے تھے؟ تو ہماری ماں عائشہ ام المومنین طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ما کانا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتاً، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان کبھی بھی آپ نے رات کے قیام کو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا۔ یہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ قرآن مجید کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ جو صحت جس پر اتفاق ہے وہ حدیث ہے، یہ بخاری مسلم جس پر متفق ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بھی غیر رمضان میں بھی جو رات کا قیام کرتے تھے، آپ کے رمضان کے قیام کی اور غیر رمضان کے قیام کی تعداد 11 رکعتیں ہوتی تھیں۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث، صحیح بخاری میں جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آپ نے سنی ہے 1147 نمبر پر ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے عائشہ ام المومنین سے 736 نمبر پر، اور 1718 یہ مسلسل نمبر ہے، 1718 نمبر۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتیں پڑھتے تھے رات کو، رات کے قیام میں 11 رکعتیں، آپ 10 رکعتیں پڑھتے اور پھر 8 رکعتیں پڑھتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ 8 رکعتیں پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ وطر پڑھتے اور پھر اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیتے، تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 رکعتیں ہو جاتی۔ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں حسن سند کے ساتھ یہ روایت بھی موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعات والوتر، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 8 رکعت رات کا قیام کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھائے۔ تو یہ رسول اللہ، یہ چند ایک نصوص میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو سری نص ہیں اس بات کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے قیام کی تعداد رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی ساری زندگی 11 رکعتیں تھیں، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کا بھی یہی عمل تھا۔ موطا امام مالک کے اندر بغیر کسی جو ہے نا وہ اضطراب کے 100% صحیح سند، جس کی سند پر اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد، انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جمع کر کے ایک جماعت کروانے کا حکم دیا، اور ابی بن کعب کو ان کا امام بنا دیا، عورتوں کا امام تمیم داری کو بنایا، اور ان دونوں کو حکم دیا ان یصلیا بالناس ب11 رکعتاً، کہ وہ لوگوں کو 11 رکعتوں کے ساتھ قیام کروائیں۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد، ان کا حکم یہ ہے کہ لوگ 11 رکعتیں پڑھیں، اور اماموں کو حکم دیا کہ 11 رکعتوں کی جماعت کروائیں، اور وہ 11 رکعتیں پڑھاتے تھے، صحابہ بھی 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حدیث کے ذخیرے میں، تاریخ کے ذخیرے میں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد سے اور 1.5 لاکھ پیارے پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے پوری زندگی رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ پڑھی ہوں۔ 13 رکعتوں کا ذکر آتا ہے، عبداللہ بن عباس کی روایت میں بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں بھی ہے جو میں نے پیش کی ہے، اور اس میں 2 رکعتیں وہ فجر کی سنتیں شامل کر کے تو پھر 13 رکعتیں بنتی ہیں۔ اس سے زیادہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کا قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تراویح، تہجد یا وطر اس سے زیادہ پڑھنا امام الانبیاء سے بھی ثابت نہیں اور صحابہ سے بھی ثابت نہیں۔ یہ بات صرف میری نہیں ہے، ہمارے اس علاقے کے معروف ترین علماء کرام جن میں مولانا انور شاہ کاشمیری ہیں، جن میں بڑے بڑے جلیل القدر احناف کے بزرگ ہیں، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں، یہ بات سب کی طرف سے میں کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعتیں تو ثابت نہیں ہیں، 8 رکعتیں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور 8 رکعتیں ہی سنت مؤکدہ ہیں۔ یہ لفظ میں 8 سے زیادہ کتب سے اللہ کے فضل سے جید علماء کے، احناف ہمارے بزرگ ہیں، ان کے جید علماء کے میں اقوال پیش کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال ہم ہمیشہ خطبے میں سنتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے زیادہ عبادت رکعتیں نہیں پڑھی تو ہمیں زیادہ رکعتیں پڑھنا، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی عمل اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ صحابہ نے زیادہ کیا، نہ اللہ کے نبی نے زیادہ کیا، تو ہمیں بھی اللہ کے نبی کے طریقے پر اور آپ کی تعداد پر ہی اکتفا کرنی چاہیے۔ اسی میں انشاءاللہ خیر ہے اور یہی طریقہ سب سے بہتر اور سب سے افضل طریقہ ہے۔ اللہ سارے مسلمانوں کو اختلافات سے نکل کر اللہ کے نبی کے طریقے اور آپ